بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے ان مومنین کے لیے ہے جو پریشان ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، یا جن کی کوئی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب چاہے پریشانی کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہو، پیسے سے، گھر سے، کاروبار سے، شادی بیاہ سے، اولاد سے، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہو، یہاں پر یہ زہر بحث نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہے تو اس کے لیے میں یہ البنین کی تسبیح کا عمل لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی یہ 2 عمل ہیں، جو دل چاہے اس میں سے آپ کر لیں، جو آپ کو آسان لگے، لیکن بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ البنین کون ہے؟ چھوٹا سا ان کا ایک تعارف کروں گی اور اس کے بعد پھر آگے عمل کی طرف آؤں گی، کیونکہ آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس کی آپ تسبیح پڑھنے جا رہی ہیں، جن کو تسبیح ہدیہ کرنے جا رہی ہیں اور جن کے لیے آپ واسطہ دیں گی خدا کو ان کا، تو وہ کون ہے؟ بی بی البنین حضرت فاطمہ کی رحلت کے بعد حضرت علی کی دوسری بیوی ہے۔ حضرت علی نے ایک بہت ہی فاتح، نڈر اور بہادر قبیلے میں ایک شہزادی سے شادی کری، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی رحلت کے بعد۔ بی بی البنین کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ آپ بہت ہی پاک باز اور نڈر خاتون تھیں۔ البنین آپ کا لقب اس لیے پڑا کہ آپ 4 بیٹوں کی والدہ تھیں، یعنی کہ آپ کے 4 بچے تھے، 4 بیٹے، جن کے نام یہ تھے: حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عمران اور حضرت عباس علمدار۔ حضرت عباس جی وہی حضرت عباس ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی بے مثال قربانی دے کر اپنی جان حضرت امام حسین پر قربان کر دی۔ میں انہی حضرت عباس کی بات کر رہی ہوں، تو یہ ان کی والدہ ہیں، تو انہی کی میں والدہ کا یہ جو ہے عمل لے کر آئی ہوں۔ جس نے بھی یہ عمل کر لیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ بس یہ عمل کریں اور اللہ کو زوجہ حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب اور والدہ حضرت عباس یعنی بی بی البنین کا واسطہ دیجیے، یہ عمل کریے، ان کا واسطہ دیجیے، ان کو یہ تسبیح ہدیہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکل کیسے حل ہو جاتی ہے، کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، عمل ابھی پورا ہی نہیں ہوا اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ 2 عمل ہیں، دونوں غور سے سنیے، جو آپ کو بہتر لگے وہ کریے۔ سب سے پہلا عمل 40 دن کا ہے، یعنی کہ روزانہ کسی بھی وقت، ویسے کوشش یہ کریں کہ فرصت کا وقت ہو اس وقت ہی بیٹھیے، 135 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، فقط اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر مبنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بڑا درود شریف اسٹارٹ کیا ہے پہلے دن تو پھر 40 دن تک آپ کو یہی درود شریف پڑھنا ہوگا، اور چھوٹا شروع کیا ہے تو پھر چھوٹا ہی پڑھنا ہوگا، یہ ڈیسائیڈ آپ پہلے کر لیجیے گا۔ فرصت کی اس میں بیٹھیے تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ 135 مرتبہ پڑھنا ہے اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں مچانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا 40 دن تک۔ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن پورے نہیں ہو پائیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن اگر آپ کی اس دوران دعا قبول، کیونکہ بہت سے مومنین کا ہے کہ ہفتہ بھر بھی نہیں ہوتا دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو مدت پوری کرنی ہے، اور آپ کو روزانہ جو 135 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے وہ آپ کو بی بی البنین کو اسی وقت ہدیہ کرنا ہے، ان کو تحفے کے طور پہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کا واسطہ دے کر، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے یہ کرنا ہے، کہنا ہے کہ میری دعا ان کے صدقے میں قبول فرما، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کو یہ عمل 40 دن تک جاری رکھنا مشکل ہے کہ بھئی وہ 40 دن تک جاری نہیں رکھ سکتا، کسی بھی وجہ سے بھی کوئی بھی مشکل ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دن بیٹھنا ہے آپ کو، آپ کی جو بھی کوئی مشکل ہے آپ نے فرصت کے وقت میں بیٹھنا ہے، 11 تسبیحاں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ 11 تسبیحاں وہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 1100 ہو گئے، ایک ساتھ ہی بیٹھنا ہے آپ نے، اور یہ 11 تسبیحاں درود شریف کی پڑھ کے بی بی البنین کو ہدیہ کرنا ہے، اور یہ دعا بولنی ہے کہ 12ویں تسبیح میں اس وقت پڑھوں گی یا پڑھوں گا جب میری یہ فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، اور اللہ کے حضور دعا کر لینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعا
فوراً قبول ہوتی ہے. تو جیسی آپ کی دعا قبول ہو تو یہ جو آخری 12ویں تسبیح آپ کی رہ گئی ہے، پھر آپ نے اسی طرح اس کو بھی ادا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کی دعا کو بی بی ام البنین کے صدقے قبول کیا. لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ 40 دن والا جو عمل ہے جو میں نے پہلے بولا تھا وہ بہت زیادہ مجرب ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس نے بھی کیا اس کا کبھی اس کی جو ہے نا زیادہ اس کو انتظار کرنا نہیں پڑا. تو کوشش کریں کہ وہ 135 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، قید نہیں ہے. سکون کا وقت میں نے آپ سے کہا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، خالی اوقات میں، جب بھی آپ کو فرصت ملے. میری بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی اپنی جو ہے مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے. تسبیح آپ بے شک ہاتھ میں نہ لیں، کاؤنٹر لے لیں، اس پہ کاؤنٹنگ کر لیں، شمار کر لیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یعنی اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی 40 روز تک جاری رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. تو یہ چھوٹے سے 2 عمل ہیں بی بی ام البنین کے حوالے سے، ضرور کر کے دیکھیے گا. آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی حاجت جو ہے فٹافٹ پوری ہوتی ہے. اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے اور یقیناً کیا ہوگا، اور دیکھیے گا جن جن لوگوں کو پتہ چلے گا وہ ضرور آ کے بتائیں گے کہ وہ یہ عمل اکثر کرتے ہیں اور ان کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو، پیاری سی ویڈیو یقیناً آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں لازم کریے، آپ کی دعائیں اور زیادہ قبول ہوں گی. درود شریف کا ویسے ہی بہت ثواب ہے. کہتے ہیں یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی کہ درود شریف اگر آپ نے بددلی سے بھی پڑھا ہے، ایک بات کہہ رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں کہ کسی نے ایسے ہی پڑھ لیا، آنن فانن دھیان کہیں اور ہے، اس نے بس ایسے ہی پڑھ لیا، وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. تو سوچیں جب آپ اپنے حاجت لے کر بیٹھیں گے بارگاہ الہی میں اور دل سے جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، آپ محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اپنے حاجت اللہ سے بیان کرتے ہیں، تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا ہی کہیں نہیں انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، شیئر ضرور کریے گا تاکہ آگے بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. اپنے جو ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.